2 دن کی حکومت کا حاکم بننے کے بعد اتنا بد دماغ ہو گیا کہ حسین کے سفیر سے کہتا ہے تم نے مجھے امیر کہہ کے سلام نہیں کیا. پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسے وسیلے غرور بنایا گیا ہے, اسے ہٹانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. کون امیر؟ کس بات کا امیر؟ غصبی مملکت سے کوئی امیر بن جاتا ہے؟ مال مردم کھا لینے سے کوئی امیر بن جاتا ہے؟ نہیں, تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ کو امیر کہہ کے سلام کیا جائے. کہا پھر کون امیر ہے؟ کہا مالی امیر سور حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. ارباب کرم, یہ اللہ کے مسلم بندے ہیں جو اسلام کو پہچانتے تھے. یہ واقعی مسلم بنتا تھا جو اسلام کو جانتا تھا, اسلام کے قانون کو جانتا تھا. ورنہ آج ہمیں اگر 2 پیسے کا کوئی حاکم سامنے بلا کے کھڑا کر لے تو ہم اس کی خدائی کا اقرار کر لیں گے. مگر مسلم اس عالم میں یہ زخمی ہو گئے, سارے جسم سے خون بہ رہا ہے. حاکم کے سامنے جا کے کھڑے کیے گئے اور اس کے بعد مطالبہ ہوتا ہے تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. یہی شان مسلم ابن عقیل کی دیتی ہے اور یہی انداز جناب مختار کا دیکھا ہے. تو ان کے سامنے سوال آیا, فرمایا حسین کے علاوہ کون امیر ہے؟ یعنی امیر وہ نہیں ہے جو مال دنیا پر قبضہ کر لے, امیر وہ ہوتا ہے جس کو خدا امیر بناتا ہے. خدا نے حسین کو امیر بنایا ہے تو حسین امیر ہے. ابن زیاد امیر بننے کے قابل نہیں ہے. ایسے عالم میں جب ایسے عقیدے کا, ایسی جرأت و ہمت کا اظہار کیا جائے تو انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اسے مسلم کہا جائے. اور کیوں نہ ہوتا, یہ مسلم بھی ہے اور عقیل کا بیٹا بھی ہے. جب حاکم بنانے والے کے باپ کے اقتدار کو دیکھ کے عقیل نہیں گھبرائے تو بیٹے کے جمرنے کے سامنے عقیل کا لال کیسے گھبرا جائے گا؟ جو ایمان ہے وہ اپنے مقام پر صارف ہے, جو عقیدہ ہے اس میں فرق آنے والا نہیں ہے. اتنے مسائل کھیلنے کے بعد بھی مسلم کا ایمان, مسلم کا عقیدہ اسی منزل پر ہے. جو مالک ہے وہ مالک کہا جائے گا, جو غاصب ہے وہ غاصب کہا جائے گا. خدا نے حسین کو مالک بنایا ہے, وہ میرا امیر ہے. تجھے مالک نہیں بنایا, تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے امیر کہہ کے سلام کیا جائے. یہ اس وقت ہے جب مسلم سارے مسائل کی منزلوں سے گزر چکے ہیں. بس میں بیان کو آخری مرحلے تک لے آیا, آپ کے ذہن متوجہ ہیں. تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, جب مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 افراد نے بیعت, جب مسلم کے پیچھے ہزاروں انسان نماز پڑھنے والے اکٹھا ہوئے, اس وقت اگر مسلم کہہ دیتے کہ میں اتنے زیادہ کو کچھ نہیں سمجھتا, اس وقت کہہ دیتے کہ میں شام کے حاکم کو کچھ نہیں سمجھتا, تو کمال ایمان کا اندازہ نہ ہوتا. جب اس عالم غربت سے گزر رہے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلے, مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. سہارا دینے والا کون ہوگا؟ امداد کرنے والا کون ہوگا؟